بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور فتنہ کا واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو امیہ سے تھا اور آپ کا لقب ذو النورین تھا، کیونکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے نکاح کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 644 عیسوی 23 ہجری میں خلیفہ بنے۔ ان کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت نے بڑی توسیع پائی اور کئی نئے علاقے فتح ہوئے۔ آپ نے قرآن مجید کو یکجا کروا کر مصحف عثمانی ترتیب دیا، جو آج بھی مسلمانوں کے درمیان معروف اور مقبول ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری سالوں میں کئی مسائل پیدا ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے آپ پر حکومت میں اقربا پروری کا الزام لگایا اور یہ دعویٰ کیا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو اہم مناصب پر فائز کیا ہے۔ یہ فتنہ دراصل عبداللہ بن سبا نامی شخص کی سازشوں کا نتیجہ تھا، جس نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بڑھاوا دیا۔ کچھ باغی حضرات عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف مدینہ پہنچے اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ باغیوں نے مختلف الزامات لگا کر آپ سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی قسم کھا کر کہا کہ وہ اپنے عہدے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ محاصرے کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو کھانے پینے کی اشیاء تک رسائی سے بھی روک دیا گیا۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی، مگر باغیوں نے انہیں بھی روکا۔ 18 ذو الحجہ 35 ہجری کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے شہید کر دیا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے جب باغی آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 82 سال تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں بڑی افراتفری پھیل گئی۔ اس واقعے کے بعد اسلامی دنیا میں کئی فرقے اور گروہ بن گئے اور یہ واقعہ خلافت راشدہ کے خاتمے کا سبب بنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک بڑی عبرت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کے دشمن کس طرح اندرونی اختلافات کو ہوا دے کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں اتحاد اور صبر کی تعلیم پر عمل پیرا ہونا چاہیے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا۔